اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث نمبر 5 جو ہے، جس میں صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عن صفوان بن سلیم یرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السعی علی ارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ تو آج یہ حدیث مبارکہ جو ہے، میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا اجر والا کام جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اور وہ کیا ہے جی؟ بیواؤں اور مسکینوں کے حقوق کے لیے کوشش کرنا۔ تو یہ کوشش کرنے والے کے اجر و ثواب کے بارے میں کیا بیان فرمایا گیا کہ اس کا اجر جہاد کرنے والے کے اجر کے برابر ہے، اس کا اجر اس شخص کے برابر ہے جن دن کو روزے رکھے اور رات کو قیام کرے اللہ کے راستے میں، جو ہے وہ جہاد کرنے والا، اپنے بھوکا پیٹ رکھ کے دن گزارنے والا، اپنی خواہشات پر قابو پا کے روزے کی حالت میں رہنے والا، اور رات کو اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے حضور کھڑا رہنے والا، قیام کرنے والا، تہجد گزار جو ہے، ان سب کے اجر کے برابر اللہ نے اگر اجر رکھا ہے تو وہ ایک شخص کا رکھا کہ جو بیواؤں اور مسکینوں یتیموں کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو ان کے اجر و ثواب کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے سب سے بڑی عبادت یعنی جہاد ہے۔ تو دیکھا جائے تو اب اس کو اتنا افضل عمل قرار دیا گیا کہ جہاد کے ایکویلنٹ اس کو کر دیا گیا، اور ان نیک افراد کی مانند کر دیا گیا جو دن اور رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اجر و مقام کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دوں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ خوش ہو کے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کو بلا کر ان بندوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں ان سے خوش ہو گیا۔ اور ایسے اشخاص کے بارے میں اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت لکھ ڈالو، گواہ رہو کہ میں نے ان کے لیے جنت الاٹ کر دی ہے۔ تو وہ کون سے ایسے 3 اشخاص ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے جنت الاٹ کر دی ہے؟ اور یہاں پر یہ حدیث مبارکہ کے ساتھ جو ہے ان 3 اشخاص کو ذکر کرنا میں نے کیوں ضروری سمجھا؟ پہلا شخص کہ جو اللہ کے راستے میں اس نیت سے جہاد کے لیے نکل پڑتا ہے کہ وہ جان دے دے گا اللہ کی راہ میں، وہ جان دے کے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے یہ قرار دیا کہ یہ شخص جو ہے خوش ہو گیا ہوں میں اس سے، اور اس کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ اور اگر وہ شخص جہاد سے کامیاب واپس لوٹتا ہے تو اللہ فرماتے اس کا ارادہ جنت حاصل کرنے کا تھا، اس کا ارادہ جان دینے کا تھا،
وہ اللہ کے راستے میں گیا، اس لیے اس کو جو واپس زندہ بچ کے بھی آ جاتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت لکھ ڈالی ہے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والا مجاہد۔ اور ایک طرف یتیموں، بے سہارا بیواؤں، مسکینوں کی خاطر جو ہے وہ ان کی خیر خواہی کے لیے کام کرنے والا، کوشش کرنے والے کا اجر اس کے برابر رکھ دیا گیا۔ اور حدیث مبارکہ میں جو 3 اشخاص ذکر کیے گئے ان میں دوسرا وہ شخص تھا کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی خوبصورت بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا نرم گرم بستر ہے، اور اس کو اللہ نے سب آسائشیں دی ہوئی ہیں، اور وہ رات کے اس پہر اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان سب کو چھوڑ کے وضو کرتا ہے، اللہ کے آگے سجدے میں گرتا ہے، اللہ کے آگے قیام میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو کہ گواہ ہو جاؤ، اشارہ کر کے اللہ دنیا پر اس شخص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لکھ لی ہے میں نے اس کے لیے جنت۔ تو دوسرا یہ شخص جو اس اجر کو پہنچتا ہے۔ لیکن اگر آج کی ہم حدیث مبارکہ کو جو ہم نے کوٹ کی اس کو دیکھیں تو اس میں یہی چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے کوشش کرنے والے کا اجر اس رات کی عبادت کرنے والے اجر کے برابر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو لمبے چوڑے سفر پر تھا، قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے یا وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سارے لوگ آرام کرنے لگ جاتے ہیں، مگر ایک شخص جو ہے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور جائے نماز پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، اس کو اپنی تھکن کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے سفر کی کوئی تھکن وہ نہیں لے لیتا۔ باقی لوگ آرام کرتے ہیں مگر ایک شخص ان میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سفر کے بعد، تو اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں اس شخص سے خوش ہو گیا اور میں اس شخص کے لیے جنت لکھ رہا ہوں۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی جنت لکھ دی گئی ہے۔ یہاں یہ حدیث مبارکہ ڈسکس کرنے کے بعد میں واپس اپنی اس حدیث مبارکہ کی طرف آؤں گا کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ شخص جو بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے حقوق کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت لکھ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اجر اللہ نے اس حدیث مبارکہ میں رکھ دیا اس مجاہد کے برابر جو اللہ کے راستے میں نکلا، اور اس عبادت گزار کے اجر کے طرح اس کا اجر رکھ دیا گیا کہ جس نے دن کو روزے رکھے اور رات کو عبادت میں وہ اللہ کے حضور کھڑا رہا، تو ایسا قیام و سیام والا بندہ جو اجر پائے گا، اس طرح کا اجر اللہ تعالیٰ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے حقوق کا خیال رکھنے والے کا اللہ تعالیٰ اجر اس کے برابر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں، صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت ہی آگے جایا کرتے تھے۔ عام حالت میں بھی دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ان کی عادت تھی کہ کسی بے سہارا کا سہارا بن جاتے تھے، ان کا سامان ساتھ اٹھا کر جو ہے لے جاتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، ان کی امانتیں سنبھالتے تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، سہارا بنتے تھے۔ اور صحابہ اکرام بھی ان کی بالکل اسی طرح پیروی کرتے تھے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت ان کا جو جب شروع ہوا
تو ان کے پاس ایک بچی آئی اور کہنے لگی کہ کیا آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں، خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ سے پہلے جو خلیفہ ہوا کرتے تھے وہ ہمارے گھر جایا کرتے تھے، وہ ہمارے گھر جایا کرتے تھے اور ہمارے گھر میں جو کام کاج میں ہمارے ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ہم بچیاں چھوٹی ہیں اور ہماری ماں معذور ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہمارے گھر آ کر ہمارے گھر کا خیال رکھا کرتے تھے، تو کیا آپ ہمارے گھر نہیں آئیں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی رو پڑے، جا رہے تھے کہ رستے میں صحابی ایک اور ملے، کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق نے خلافت کا یہ راستہ بڑا مشکل کر دیا ہے، وہ لوگوں کے اتنے کام آ رہے تھے، بیواؤں یتیموں مسکینوں کے اتنے کام آ رہے تھے کہ راستہ میرے لیے بہت مشکل کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون سے کم تھے، خلفائے راشدین میں ہر ایک کی ایک سے ایک مثال ملتی ہے۔ ایک مثال پر نظر ڈالیں تو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں، ایک جگہ پر گلی میں چکر لگا رہے ہیں، وہاں پر بچے جو ہے رو رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے دستک دیتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ تو عورت ان کی ماں کہتی ہیں کہ میں نے پتھر جو ہے وہ ہنڈیا میں ابلنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ جب تک تسلی میں ہوں گے کہ گوشت پک رہا ہے تو یہ سو جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نم ہو گئیں، سوچنے لگے کہ عمر تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا۔ وہاں سے نکلتے ہیں، حلیہ ان کا خلیفہ ہے، وقت کا حلیہ ایسا نہیں ہوتا کہ عورت پہچان سکے، بچے پہچان سکیں۔ وہ جاتے ہیں، اپنی پیٹھ پر جو ہے آٹا اور کھانے کا سامان اپنی پیٹھ پر رکھ کے لے کر آتے ہیں۔ کھانا پکانے میں، آٹا گوندنے میں اس عورت کی، اس بچوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو وہ عورت کیا کہتی ہے کہ خلیفہ تو تمہارے جیسا ہونا چاہیے، خلیفہ تمہارے جیسا ہونا چاہیے۔ اس کو نہیں پتا کہ خلیفہ ہی اس وقت میرے آگے جو ہے ایک نوکر کی طرح کام کر رہے ہیں۔ یہ تھا مسکینوں یتیموں کا خیال رکھنا۔ اور پھر وہاں سے نکل پڑتے ہیں، اور جب اس عورت کا صبح کچھ وقت بعد جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کے طور پر جب دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ خلیفہ وقت مجھ سے جو ہے کہیں اس کا کوئی انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ مگر خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو چپ کا اشارہ کرتے ہیں، اس کو جو ہے کہتے ہیں ہمارا ایک سودا ہو چکا ہے، اور وہ سودا جو ہوا تھا پوری حدیث مبارکہ میں جو ہے کچھ اسی طرح تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمر کو کل قیامت کے روز اگر خلیفہ جو ہے کو اللہ کے حضور جو ہے تاکہ پوچھا نہ جائے تو تم اس کے بدلے کیا لو گی، تو وہ واقعہ اس طرح کا ہوا تھا۔ اب ان کے بیچ سودا ہو چکا تھا، اور دوسری سائیڈ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے کیا خیال کرتے ہیں کہ زخم ہے، مرہم کے لیے کچھ شہد کی ضرورت ہے، لوگوں کے لیے اس طرح لگاتے ہیں، یتیموں بیواؤں مسکینوں کے لیے اس طرح لگاتے ہیں، اور اپنے لیے چند قطرے شہد کے جو ہے طبیب کہتے ہیں کہ آپ اگر دے دیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس تو نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں بیت المال بھرا پڑا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل کو اللہ کے سامنے تم میں سے میری جگہ کون حساب دے گا؟ تو یہ تھے خلفائے راشدین، اور یہ تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی سیرت صحابہ، اور یہ تھی سیرت طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو اخلاق کا بہترین نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے اجر لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے کام آ سکیں۔ کل قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بھی اتنے حقوق رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں ایسا دار نہ بنا دیا جائے۔ لیکن آج ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم دل کی آنکھوں سے ان پر نگاہ ڈالیں، ہم سوچیں کہ اللہ کے حضور ہم نے کیا جواب دینا ہے، تو پھر ہم رائے راست پر آ سکتے ہیں، پھر ہمارے اوپر یہ احادیث مبارکہ اور یہ آیات مبارکہ جو ہے وہ اثر کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ Oh